آج کی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو تھیلیسیمیا یہ خون کی بیماری سے متعلقہ ہے۔ یہ بیماری برطانیہ کے شاہی خاندان میں بھی موجود ہے، اور کزن کے درمیان شادیوں سے بچوں میں کون سی بیماریاں منتقل ہو سکتی ہیں اور بچاؤ کا کیا طریقہ کار ہے، آج ہم اس پر بحث کرتے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا اور آخر تک، پھر آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ میرے ماں باپ نے فیصلہ کیا کہ بس بہت ہو گیا، اب خاندان میں شادیاں نہیں کرائیں گے۔ دودیال، آزاد کشمیر میں بچوں سے بیماریاں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ 70 سالہ رضیہ یوسف راولپنڈی میں رہتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ان کے بچوں کا تعلیم یافتہ ہونا اور ان کی بہوؤں کا خاندان سے باہر کا ہونا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے ان کے اہل خانہ انڈیا سے پاکستان منتقل ہو گئے، اور وہ بتاتی ہیں کہ ان کے دودیال میں کزن کے درمیان شادیاں عام تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ اکثر بچوں میں معذوری یا کوئی جنیاتی بیماری پیدا ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ایک ایسے وقت میں مزید پریشان کن تھا جب وہ ایک نئے ملک میں سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میرے والد ڈاکٹر تھے، پڑھے لکھے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ جنیاتی بیماریاں ہیں اور ایک ہی خاندان کے اندر مسلسل شادیوں کے باعث بچوں میں منتقل ہو رہی ہیں، تو انہوں نے میری والدہ کے ساتھ مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں خاندان میں نہیں کریں گے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب تک جینیٹک لیبارٹریوں کا کوئی وجود نہ تھا اور اس بارے میں کوئی آگاہی نہیں تھی۔ رضیہ یوسف کے والدین نے اس فیصلے سے کم از کم ان کے اپنے گھر سے جنیاتی بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ روایت برقرار رکھی اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے وقت بھی احتیاط کا دامن تھامے رکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں علم تھا کہ خاندان میں ایک جین موجود ہے اور بہتر یہی ہے کہ اسے اگلی نسل میں منتقل ہونے سے روکا جائے۔ رضیہ یوسف کے والدین اور پھر خود انہوں نے یہ بڑا فیصلہ کیا، مگر یہ روایت عام نہیں ہے۔ پاکستان میں خاندان میں یا کزنز کے درمیان شادیاں عام ہی نہیں بلکہ ترجیحاً کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں جنیاتی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 65 سے 75% شادیاں خاندان میں کی جاتی ہیں، جن میں 80% شادیاں فرسٹ کزن میں ہوتی ہیں، اور جن جوڑوں میں دونوں افراد کی ایک ایک جین میں نقص ہو تو مرض پیدا ہونے والے بچوں میں منتقل ہونا یقینی ہے۔ یہ مرض مرثی جنیاتی طور پر منتقل ہونے والی بیماری کہلاتی ہے، اور اس کا فی الحال کوئی علاج ممکن نہیں۔ مرثی بیماریوں پاکستان میں سب سے عام تھیلیسیمیا ہے۔ اس کے علاوہ ان میں ہیموفیلیا جیسی خون کی بیماری بھی موجود ہے۔ اس طرح نیورولوجیکل بیماریاں اور ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہیں جو جنیاتی طور پر خاندان میں موجود ہیں اور اگلی نسل میں منتقل ہوتی ہیں۔ ملک میں 1 کروڑ لوگ تھیلیسیمیا مائز کی کیریئر ہیں، جو بذات خود بیماری نہیں، مگر ایسے کیریئر کی شادی کسی اور تھیلیسیمیا مائز سے ہو گئی تو ہر حمل میں 25% چانس ہوگا کہ بچہ تھیلیسیمیا میجر پیدا ہوگا۔ آگاہی کے فقدان نے جن زندگیوں کو متاثر کیا، ان میں کوئٹہ کے 2 بچوں کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ بچے تھیلیسیمیا کے مریض ہیں اور انہیں ہر ماہ خون کی بوتلیں لگوائی جاتی ہیں، اور ان کی والدہ بتاتی ہیں کہ ان کے بچوں کی شناخت نہیں کر سکتی۔ بچوں کو تکلیف انہیں توڑ دیتی ہے۔ میرے بچوں کے ہاتھوں پر سوئیوں کے سینکڑوں نشان ہیں، اور یہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کس قدر تکلیف سے گزرتے ہیں۔ میرا بیٹا 13 سال کا ہے اور انہیں اب تک 135 خون کی بوتلیں لگ چکی ہیں، اور میری بیٹی صرف 6 سال کی ہے اور اسے 80 سے زائد بوتلیں لگ چکی ہیں۔ ہر مہینے خون نہ لگوائیں تو یہ بچے زندہ نہیں رہ پائیں گے۔ ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہم انہیں اسپتال پہنچاتے ہیں۔ کوئٹہ کی شائستہ کی شادی ان کے خالہ زاد سے ہوئی، جو ان کے علاقے کی روایت کے عین مطابق تھا، مگر کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ دونوں ہی تھیلیسیمیا کے مائز ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج تھا کہ اپنے خاندان سے جو بھی رشتہ آ جائے، انکار تو ہوتا ہی نہیں تھا، اور میرے خالہ زاد کا رشتہ آیا اور اسی وقت طے ہو گیا۔ میں نے کبھی اس بیماری کا نام نہیں سن رکھا تھا۔ میری بیٹی بالکل ٹھیک تھی، مگر دوسرا بچہ پیدا ہوا تو 3 ماہ تک شدید بیمار رہا۔ پھر کچھ مہینے علاج ہوا۔ ڈاکٹر نے ایک دن بلایا کہ کہا کہ آپ دونوں کے ٹیسٹ ہوں گے۔ پھر پتہ چلا کہ ہم دونوں تھیلیسیمیا مائز تھے اور ان کا بیٹا تھیلیسیمیا میجر۔ پھر یہی ان کی تیسری بیٹی کی پیدائش پر بھی ہوا۔ تھیلیسیمیا مائز میں ہیموگلوبین جینز حمل کے وقت وراثت میں ملتی ہے، اور اس میں ایک جین ماں اور ایک باپ سے ملتی ہے۔
وہ افراد جن کے ایک جین میں تھیلیسیمیا کا نقص پایا جاتا ہے انہیں تھیلیسیمیا مائز کہا جاتا ہے۔ آپ تھیلیسیمیا مائز ہیں یا نہیں، یہ جاننے کا واحد طریقہ خون کا ایک ٹیسٹ ہے جسے ہیموگلوبن الیکٹروفوریسس کہا جاتا ہے۔ اس سے ایسی جینز کی شناخت ممکن ہوتی ہے۔ تھیلیسیمیا میجر اس کی بیماری کی شدید قسم ہے اور یہ ان بچوں میں پائی جاتی ہے جو اپنے ماں اور باپ سے یہ جینز حاصل کرتے ہیں۔ خون کے سرخ خلیے یا ہیموگلوبن پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کے باعث ان کی زندگی کے ابتدائی برسوں میں خون کی شدید کمی ہو جاتی ہے۔ اگر انہیں مسلسل خون اور ادویات اور علاج دستیاب نہ ہو تو ان کی ہڈیاں ساخت تبدیل کرتی ہیں اور زندگی کے ابتدائی 10 سالوں میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں ڈاکٹر ثاقب انصاری سے ہم نے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ اپنے بھائی کے ہمراہ عمیر فاؤنڈیشن کے نام سے ادارہ چلاتے ہیں جہاں تھیلیسیمیا سمیت دیگر جینیاتی بیماریوں پر تحقیق اور علاج کے لیے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ تھیلیسیمیا کے لیے وہ 20 سال سے بون میرو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان بیماریوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے ملک بھر میں کام ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا جینیاتی بیماریوں کے سامنے بے بس ہے۔ کزن کے درمیان یا خاندان میں شادی جہاں بھی زیادہ ہوں وہاں موروثی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ ایک ہی جین کا مسلسل ایک ہی خاندان میں پھیلنا ہے، مگر دیگر ممالک نے اس پر قابو پانے کی کوشش حکومتی سطح پر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر تھیلیسیمیا جنوبی ایشیا ممالک کے ساتھ ساتھ ترکی اور اٹلی وغیرہ میں بھی عام تھا، اور ان میں چند ممالک نے یہ قانون بنا دیا کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروایا جائے، اور اگر جوڑا تھیلیسیمیا مائنز نہیں ہے تو وہ شادی کرے، ورنہ ان کو روک دیں یا ان کی کونسلنگ کی جائے، اور اگر پھر بھی شادی کرنا چاہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس فیصلے سے یہ ہوا کہ جہاں 250 یا 500 بچے تھیلیسیمیا کیریئر پیدا ہو رہے تھے، وہاں 5 سال تک یہ قانون نافذ کرنے کے بعد 1-2 ایسے بچے پیدا ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاں انٹر فیملی شادیاں ہوں گی تو جینیاتی بیماریاں جنم لیں گی۔ تو یہ بیماریاں ایک ہی خاندان میں شادی میں کیسے پھیل رہی ہیں؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ثاقب انصاری کہتے ہیں کہ اس تمام کہانی کا مخفی حصہ یہ ہے کہ جو آدمی جینز کیری کر رہا ہے وہ بظاہر مکمل طور پر صحت یاب ہے، کیونکہ اس کے پاس 2 جینز ہیں، ایک میں تو نقص موجود ہے مگر دوسری جینز صحت مند ہے۔ اب جب ایسے شخص کی شادی ایک ایسی کزن سے ہوتی ہے جو اسی خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے 2 جینز میں سے ایک نقص والی جینز کیری کر رہی ہیں تو اصل مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ جب 2 ڈیفیکٹڈ جینز مل جائیں گے تو پیدا ہونے والا بچہ دونوں ڈیفیکٹڈ جینز کا کیریئر ہوگا، اور وہ بیماری جو والدین میں وہ مخفی تھی بچے میں ظاہر ہو جائے گی۔ تو کیا کزن کے درمیان یا خاندان میں شادی نہ کرنا ہی موروثی بیماریوں کا خاتمہ کر سکتا ہے؟ طبی ماہرین کے مطابق جینیاتی طور پر منتقل ہونے والی بیماریوں کو قابو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جینز کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جوڑے کے ہاں ایسی اولاد پیدا ہو جو مختلف بیماریوں کا شکار ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ کزن کے درمیان شادی سے بچوں میں اسی بیماری کا چانس 35% ہے، جبکہ خاندان سے باہر شادی کی صورت میں یہ 5% ہوتا ہے۔ یہ تعداد ان افراد کی ہے جو پہلے سے ایک نقص والی جینز لیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری نے اپنے بھائی سے متعلق بتایا کہ جن کے خاندان میں 2 مختلف جینیاتی بیماریاں سامنے آئیں، وہ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی کی شادی خالہ زاد بہن سے ہوئی۔ جب ان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو بچے کو بلڈ سیل کام نہیں کر رہے تھے، وہ بچہ یعنی عمیر فوت ہو گیا۔ دوسری پریگنسی میں بچہ ٹھیک تھا، مگر تیسرے بچے میں ایک جینیاتی بیماری تھی۔ اسی طرح پیدا ہونے والی بچی ثنا بھی زندہ نہ رہ سکی، یعنی ہمارے ایک ہی خاندان میں 2 جینیاتی بیماریاں آ گئی تھیں، اور انہی 2 بچوں کے نام پر ہم نے عمیر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جو موروثی بیماریوں میں خاص طور پر تھیلیسیمیا پر کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ قانون موجود ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کیا جائے۔ جو یہ جینز کیری کر رہے ہیں ایسی صورت میں ان کی ہونے والی دلہن کا بھی ٹیسٹ کر لیں۔ اس کے علاوہ فیملی سکیننگ کرائیں، یعنی جس بچے میں یہ بیماری ہے اس کے خون کے رشتے یعنی بہن، بھائی، خالہ، پھپھو، چچا وغیرہ سے متعلق ایک فیملی ٹری بنا کر دیں تاکہ جب ان کی یا ان کے بچوں کی شادی ہو تو وہ ٹیسٹ کروا لیں۔ ہم منع نہیں کر رہے کہ کزن میرج نہ کریں، اجتناب کریں تو بہتر ہے۔ کیا ایسی موروثی بیماریوں کا علاج ممکن ہے؟ اس سوال کا سادہ سا جواب تو یہی ہے کہ ان کا فی الحال علاج ناممکن ہے۔ طبی ماہرین اس بارے میں موروثی بیماریوں ہیموفیلیا کی مثال بھی دیتے ہیں۔ یہ بیماری برطانیہ کے شاہی خاندان میں بھی ہے، تو میں اپنے غریب مریضوں کو سمجھاتا ہوں یہ تو بادشاہوں میں بھی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ حمل کے دوران 12ویں ہفتے میں
ماں کے پیٹ سے بچے کے ٹیشو ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر بچے میں بیماری موجود ہے تو اسلامی فتوے کی روشنی میں 16ویں ہفتے سے پہلے حمل گرایا جا سکتا ہے۔ ہم نے صرف سندھ اور بلوچستان میں اب تک 10,000 سیمپل حاصل کیے، جن میں 2,500 کے حمل ضائع کیے گئے کیونکہ بچے اس بیماری کے کیریئر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ کزن کے درمیان اور کہیں بھی شادی سے پہلے جوڑے کو بلڈ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آنے والی نسلوں میں کوئی مرثی بیماری منتقل نہیں کریں گے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے اضلاع میں جینک لیبارٹریوں قائم کی ہیں تاکہ تشخیص کی روک تھام کا عمل تیز کیا جا سکے۔ یہ بیماریاں والدین اور بچوں دونوں ہی کے لیے تکلیف دہ تو ہیں، مگر ان کی ادویات کا استعمال تا عمر کرنا پڑتا ہے، جو پہلے سے غریب خاندانوں کے اخراجات میں بے تحاشا اضافہ کرتا ہے۔ کوئٹہ کی رہائشی شائستہ کہتی ہیں کہ ان کی دونوں بچوں کو خون کے علاوہ ادویات روزانہ کی بنیاد پر دی جاتی ہیں، جو انتہائی مہنگی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اسپتال میں ادویات بہت زیادہ مہنگی ہیں۔ مثلاً گولیوں کا ایک پیکٹ 9,000 میں ملتا ہے، اس میں 30 گولیاں ہوتی ہیں جو 15 دن میں ختم ہو جاتی ہیں، تو غریب انسان اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور خون ملنا اس سے بھی زیادہ مشکل عمل ہے۔ پہلے تو محلے سے، خاندان سے لوگ دے دیا کرتے تھے، مگر اب تو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ہر بار تو کسی سے درخواست نہیں کر سکتے۔ کئی بار اسپتال میں ایسے غریب بچے دیکھے جن کے خون کا گروپ او نیگیٹو تھا، اور یہ نادر خون اتنا مہنگا ہے کہ وہ تو افورڈ کرنا ہی ممکن نہیں۔ میں نے اپنے والدین کو اپنے بچے کو خون لگوائے بغیر واپس جاتے ہوئے بھی دیکھا۔ ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حکومت کو کم از کم ادویات کے معاملے میں ایسے بچوں کی ایکسٹرا مدد کرنی چاہیے۔ دوسری جانب رضیہ سلطان اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا یہ مشورہ دیتی ہیں کہ وہ جس قدر ممکن ہو سکے کزنز کے درمیان شادیوں سے اجتناب کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ خاص طور پر اس صورتحال میں جب خاندان میں کسی فرد کا کوئی جینیاتی بیماری ہو چکی ہے، شادی ناگزیر ہے، تو جوڑا ایک چھوٹا سا خون کا ٹیسٹ ضرور کروائے تاکہ آئندہ کی نسلوں کو ان امراض سے بچایا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ میری ریسرچ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔